ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے، اور ہر قسم کی تعریفات، ہر قسم کی بزرگی صرف اور صرف اللہ کے لیے، جو کہ اکیلا ہی حاجت روا، مشکل کشا، بگڑی بنانے والا، ڈوبیاں تارنے والا، گنج بخش، غوث، سب کچھ وہی ہے۔ اور ان گنت لا تعداد درود و سلام ہو ہم سب کے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، جو کہ سب سے بڑے پیر، سب سے بڑے مرشد اور سب سے بڑے رہنما ہیں، اور جنہوں نے یہ اسلام، قرآن، احادیث ہم تک بہت زیادہ تکالیف اٹھا کر پہنچائیں، بلکہ صرف پہنچائی نہیں بلکہ پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ اللہ، جیسا کہ کل بقرہ عید ہے اور بڑے ماشاءاللہ دھوم دھام سے یہ مسلمانوں کے اندر منائی جاتی ہے، اچھی بات ہے۔ اسلام کا کوئی بھی حکم، کوئی بھی کام ہو، وہ اچھے طریقے سے ہی منانا چاہیے، اور اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ قبول تب ہی وہ ہوگا جب دو چیزیں اس میں پائی جائیں گی۔ دو چیزیں، ایک وہ اللہ کے حکم کے مطابق ہونا چاہیے، اور دوسرے نمبر پر ہم سب کے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور ان کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے، تو تب اللہ رب العالمین وہ کام قبول فرماتا ہے، چاہے وہ قربانی ہو، چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ حج ہو، دنیا کا کوئی بھی کام جس کو آپ اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں تو اس کام کے اندر دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے، ایک اللہ کے رضا، اور دوسری محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، ان کے طریقے، ان کے حکم کے مطابق۔ اللہ، اب قربانی، الحمدللہ کل قربانی کا دن ہے، عید الاضحیٰ ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن و سنت پہ عمل کرتے ہوئے اس کو منانے کی توفیق عطا فرمائے، لیکن اس میں چند چیزیں جو ہے وہ ضروری ہیں جو کہ عام طور پر نہیں بتائی جاتی۔
عام طور پر نہیں بتائی جاتی، اور وہ اتنی ضروری ہیں کہ ان کے بغیر ایک بقرہ عید کا معاملہ تو آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ٹھیک ہے ہو رہا ہے، لیکن وہ قبولیت کی حد تک اس کے بغیر پہنچ ہی نہیں سکتی۔ کوئی بھی حکم ہے قرآن میں اللہ رب العالمین نے دے دیا، جیسے کہ قربانی کرو، قربانی کا حکم تو اللہ نے دے دیا قرآن میں، لیکن قربانی کیسے کرنی ہے، کون سے جانور کی کرنی ہے، اور کیا نیت رکھتے ہوئے کرنی ہے، اور باقی کیا طریقہ کار ہیں، معاملات ہیں، وہ ہمیں سنت بتائے گی۔ نماز کا حکم قرآن نے دیا، طریقہ سنت نے بتایا۔ حج کا حکم قرآن نے دیا، اسی طرح طریقہ سنت میں احادیث میں آپ کو ملے گا۔ کوئی بھی دنیا کا کام لے لیں، قرآن میں اس کا حکم ہے، اور حدیث سنت کے اندر اس کی ڈیٹیل تفصیل طریقہ کار۔ نماز ہے تو اتنی رکھتے ہیں، یہ ٹائم ہے، فلاں یہ طریقہ ہے، یہ وضو کا طریقہ ہے، یہ ان چیزوں سے نماز ختم ہو سکتی ہے، ان چیزوں سے قبول ہو سکتی، یہ ساری چیزیں ہمیں سنت سے ملتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو جو قربانی ہے وہ بھی بالکل سب سے پہلی چیز اس میں اللہ کی رضا، اللہ کا حکم اور اللہ کی جو ہے خوشنودی وہ ضروری ہے، اللہ کی خاطر۔ اب آپ کہیں گے ہم اللہ کی خاطر کرتے ہیں، کسی اور کی خاطر، کسی اور کے نام پر تو ہم کرتے نہیں قربانی، بالکل ٹھیک ہے، لیکن چاہے قربانی ہو، چاہے حج ہو، چاہے کوئی بھی چیز ہو، عمرہ ہو، سب سے پہلی چیز ان دو چیزوں سنت اور اللہ کی رضا کے بعد رزق حلال۔ رزق حلال، ایک انسان کا رزق مشکوک ہے یا حلال نہیں ہے تو ایک حدیث، اپنی بات کوئی نہیں کریں گے ہم، ایک حدیث میں بتا کر بات کرنے سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک بندہ کعبے کا غلاف پکڑ کر یہ کہتا ہے کہ یا اللہ میری دعا قبول کر، میری فلاں دعا سن لے، گڑ گڑاتا ہے، روتا ہے، کیا پکڑ کر؟ کعبے کا غلاف پکڑ کر، کعبے کا غلاف پکڑ کر۔ آگے حدیث کے الفاظ نوٹ کیجئے گا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ کی طرف سے یہ جواب آتا ہے کہ تیرا جسم جس مال سے، جس رزق سے پلا بڑا وہ حرام کا، تو نے جو کپڑا اپنا جسم پر پہنا ہوا ہے وہ حرام کا، میں تیری دعا قبول کروں تو کیوں کروں؟ یہ صرف ایک چھوٹی سی مثال، بات سمجھانے کے لیے مجھے اور آپ کو۔ ماشاءاللہ قربانی تو لاکھوں روپے کا جانور، اسی طرح حج لاکھوں روپے کے اخراجات، عمرہ لاکھوں روپے کے اخراجات۔ اللہ اکبر، بہت نازک چیز ہے، بہت زیادہ نازک چیز۔ آج کل کہا جاتا ہے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، تو یہ ان ہمارے بھائیوں کے لیے یہ حدیث، یہ کعبے کے غلاف پکڑ کر اگر ایک بندہ جس کا رزق حرام ہے یا مشکوک ہے تو اللہ رب العالمین خود فرما رہے ہیں کہ میں دعا تیری قبول کیوں کروں، کروں تو کیسے کروں، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، یہ قرآن احادیث اس چیز سے بھری پڑے ہیں۔ اللہ یہ کہ ہمیں، اللہ کرے ہمیں ٹائم مل جائے، ہمیں اپنے معاملات میں سے چند منٹ روزانہ نکال کر قرآن اور احادیث کو پڑھ کر، دیکھیں سب سے پہلے تو ٹائم نکالنا ہوتا ہے نا،
اس کے بعد پھر ٹائم جب نکلتا ہے تو بندہ پھر آرام سے بیٹھتا ہے، پڑھتا ہے یا سنتا ہے. ٹھیک ہے، دو ہی چیزیں ہیں نا، یا پڑھے گا، پڑھ کر علم حاصل کرے گا، یا کسی استاد کے پاس بیٹھ کر سن کے علم حاصل کرے گا. قرآن مجید کے اندر جہنمیوں کا جو ہے تذکرہ کرتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں کہ وہ کہیں گے کاش ہم سنتے ہوتے یا سمجھتے ہوتے تو آج ہم اہل دوزخ میں سے نہ ہوتے. لو کننا نسمع او نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر. اگر ہم سنتے ہوتے اور سمجھتے ہوتے، آج تو سننے کا بھی ٹائم نہیں ہمارے پاس، سمجھنا تو بعد میں آتا ہے نا، ٹائم ہی کوئی نہیں. دنیا کے کاموں کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہے. اللہ اکبر. تو قربانی ایک بہت بہترین عمل ہے جو کہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو ایک یاد رکھنے کا طریقہ اسلام نے آپ کو اور مجھے دیا ہے. اب اس کے پیچھے کوئی لاجک ہے، لاجک کے بغیر کوئی چیز اللہ نے نازل نہیں کی. یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کو کس عمر میں اللہ نے بیٹا عطا فرمایا؟ کس عمر میں؟ ایک ایسی عمر میں کہ ان کو بہت زیادہ اپنے بیٹے کے ساتھ محبت تھی، شدید محبت. اللہ کا حکم آنے پر کیا کیا؟ اپنی محبت کو اللہ کے راستے میں قربان کرتے ہوئے ہمیں یہ میسج دے کر گئے. وہ اللہ نے بھی قرآن میں ان کے تذکروں کے تھرو ہمیں سمجھایا ہے کہ جب اللہ کا حکم آ جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف آ جائے، تو اپنے دل کی خواہش، اپنی محبت، جس چیز سے آپ کو محبت ہے، جس چیز کو آپ دل جان سے چاہتے ہیں، وہ اللہ کے راستے میں قربان کریں گے تو آپ سکون پائیں گے، تو آپ کامیاب ہوں گے. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دل کی پسند کی چیز کو اللہ کے مانگنے پر کیا کیا؟ یا اللہ بیٹا مانگے قربان کر دیا. پھر اللہ رب العالمین آزماتا ہے بندے کو، لیکن عین موقع پر بیٹا ہٹا کے وہاں پہ جانا. سبحان اللہ، اللہ آزمائے گا. یہاں پہ اس سنت ابراہیمی میں آپ کے اور میرے لیے میسج ہے، پیغام ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اللہ کے حکم اور ان کے ڈیمانڈ پر اپنے دل کی چاہت کو اٹھا کر سائڈ پہ رکھا اور اللہ کی بات کو قبول کیا کہ اللہ آپ نے بیٹے کی قربانی مانگی. اس میں ہمارے لیے، آپ کے لیے، میرے لیے کیا پیغام ہے؟ اس میں یہ پیغام ہے کہ اے ایمان والو، دنیا کے اندر یہ خوشنما دنیا، یہ رنگینیاں اور یہ زیب و زینت سے بھری ہوئی دنیا، اس کی مال و دولت، یہ تمہیں اللہ کے حکم سے زیادہ محبوب نہ ہو. جہاں اللہ کا حکم، رسول کا حکم آئے، دوسری طرف دنیا کی کوئی چیز آ جائے تو آپ اس کو پس پشت نہ ڈالیں. اگر ڈالیں گے تو آپ سنت ابراہیمی کے خلاف چل رہے ہیں. جو اللہ چاہتا ہے ہم سے اس کے خلاف چل رہے ہیں. سنت ابراہیمی یہ قربانی کی عید، اس کا دوسرا نام، اس عید الاضحیٰ کا دوسرا نام کیا مشہور ہے؟ قربانی کی عید. یعنی اپنی خواہشات کو قربان کرنا ہے. کس کے لیے؟ اللہ کا حکم آ جائے، اپنی خواہش قربان کرنی ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آ جائے،
اللہ کا حکم قرآن کی آیت آ جائے، پھر یہ نہیں کہنا میری خاندان، میری برادری، میرا کنبہ، میرا رسم، میری رواج، میرے لوگ کیا کہیں گے، اپنے پرائے کیا کہیں گے، یہ تو بائیکاٹ کر دیں گے۔ سنت ابراہیمی ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ اپنی خواہشات کو اللہ کے لیے قربان کرنا۔ چوتھا سپارہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کے درجے کو ہرگز نہیں پہنچ سکتے۔ کب تک؟ جب تک تم اپنی دل کی پسندیدہ چیز کو اللہ کے راستے میں قربان نہیں کرو گے۔ اللہ یہ بھی کہہ سکتے تھے یہاں پہ کہ جو بندہ اللہ کے راستے میں مال نہیں خرچ کرے گا وہ صرف مال کے ساتھ ہی مخصوص ہو جانی تھی آئی، لیکن اللہ کو پتہ ہے ایک بندے کے لیے مال محبوب ہے، دوسرے میرے بندے کے لیے جان محبوب ہے، تیسرے کے لیے کوئی اور چیز محبوب ہوگی۔ اللہ نے نام ہی ایسی چیز کا لیا کہ تم نیکی کے درجے کو ہرگز نہیں پہنچ سکتے جب تک تم اپنے دل کی پسندیدہ چیز کو اللہ کے راستے میں قربان نہ کر دو۔ اللہ کے راستے میں قربان نہ کر دو، چاہے وہ پیسہ ہو، چاہے وہ شہرت ہو، چاہے وہ کوئی بھی چیز ہو، اگر کچھ بھی نہیں، چاہے آپ کی اور میری دل کی خواہش ہی کیوں نہ ہو، دل کہتا ہے یہ کرو، قرآن و سنت کہتی ہے یہ کرو، یہاں پہ آپ کا میرا جو ہے نا امتحان ہے، یہ ایک سیکنڈ میں امتحان شروع۔ اس وقت ہر بندے کے دل میں کوئی نہ کوئی امتحان چل رہا ہے، ڈبل مائنڈڈ ہوا ہے ہر انسان، ہر عمر کا انسان، مجھ سمیت آپ سمیت، کئی معاملات سے گزر کر ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ ایک طرف اسلام کا حکم ہمیں پتہ ہوگا کہ یہ کرنا چاہیے، دوسری طرف ہماری دل کی خواہش۔ اب یہاں پہ امتحان ہے، کس چیز کو آپ فالو کرتے ہیں، کس چیز کی مانتے ہیں؟ قرآن اور سنت کی آپ مان کر جو ہے نا یہاں پر اللہ کو راضی کر لیتے ہیں، یا دل کی خواہش کو مان کر شیطان کو راضی کر لیتے ہیں؟ دل کی وہ خواہشات جو، اب مثال کے طور پر میرے دل میں خواہش آئی کسی بھی چیز کی، تو اس وقت میں نے خواہش بری چیز نہیں، خواہشات کی بھی یہ قسم بری نہیں، خواہش آ گئی دل میں، انسان ہے، اب اس خواہش کو پورا کرنے کا طریقہ ایک حرام ہے، دوسرا حلال ہے۔ یہاں پر آپ کا میرا امتحان شروع۔ خواہش تو ٹھیک ہے اللہ نے لگائی ہے، کھانے پینے کی خواہش ٹھیک ہے، ہر معاملات انسان کے ساتھ لگے ہوئے، لیکن اس میں ہم نے دیکھنا کیا ہے، اللہ کا حکم اور پیارے نبی کا طریقہ کیا ہے اس میں۔ یہ خواہش میرے دل میں آئی اور اس کو دیکھا کہ قرآن و حدیث میں اس کے پورا کرنے کا کون سا طریقہ حلال ہے اور کون سا طریقہ حرام ہے، یہ ہم نے خیال رکھنا، ورنہ اگلی منزل بہت زیادہ خطرناک ہو سکتی ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ اور میں اس دنیا میں آئے نہیں، بھیجے گئے، ہم یہاں سے جائیں گے نہیں، ہمیں لے جایا جائے گا، نہ ہم آئے اپنی مرضی سے، نہ یہاں سے ہم جائیں گے اپنی مرضی سے، تو یہاں پر من مرضیاں کرنے کا پھر فائدہ، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہاں پر دنیا میں جو بندہ دنیا کی عظیم خوشیوں میں زندگی بسر کر رہا ہے، اس کی زندگی کی خوشیاں اس کے ساتھ کب تک جا سکتی ہیں؟ زیادہ سے زیادہ اس کی موت تک۔ اور جو ٹینشنوں پریشانیوں میں زندگی بسر کر رہا ہے،
اس کی ٹینشنیں اس کے ساتھ کب تک جائیں گی؟ زیادہ سے زیادہ اس کی موت تک۔ حدیث ہے کہ میری امت کی اوسط عمر 60 سے 70 کے درمیان ہے۔ آج کل عمریں تو ہے نہیں اتنی، تو یہ چند سالہ زندگی کی خاطر اللہ کو ناراض کرنا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت میں زندگی گزارنا، دل کی خواہشات کا غلام بن کے زندگی گزارنا، اپنی طرف سے کوئی بات نہیں انشاءاللہ ہوگی۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، اے نبی آپ نے اس کو دیکھا ہے جس نے اپنے دل کی خواہش کو رب کا درجہ دیا ہوا ہے، اس کے لیے اللہ کا حکم اور نبی کا طریقہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ اس کے لیے کوئی اہمیت ہے تو اس کی دل کی خواہش، لوگ ناراض نہ ہو جائیں، لوگ کیا کہیں گے، اور لوگ آخر میں مٹی ڈال کر ایک ہی بات کہہ کر چلے جاتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ ہے لوگوں کی حیثیت۔ اللہ اکبر۔ اللہ اور نبی کا طریقہ، آپ اور میں جن لوگوں کی خوشی کے لیے چھوڑتے ہیں، وہی لوگوں سے مراد پوری انسانیت، جو اپنا پرایا ہے، ماں باپ بہن بھائی سب اپنے پرائے، اکیلے آئے ہیں دنیا میں، اکیلے جواب دینا ہوگا اللہ کو، قبر میں اکیلے اللہ کا سامنا کرنا ہوگا، قبر میں اکیلے جواب دینا ہوگا سوالوں کا۔ وہاں پر کوئی بیٹا، کوئی باپ، کوئی ماں، کوئی بہن، کوئی محبوب، کچھ بھی نہیں۔ وہاں پہ اکیلا آپ نے اور میں نے جواب دینا ہے۔ آپ اپنے بچے کو باہر پڑھنے کے لیے کہیں بھیجتے ہیں تو کچھ عرصے بعد واپس آتا ہے تو آپ حساب پوچھتے ہیں، بیٹا کیا کھویا کیا پایا بتاؤ، حساب دو، تمہیں کسی چیز کی کمی نہیں آنے دی، کیا پا کر آئے ہو۔ اللہ اکبر، لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مثل کوئی بھی نہیں، وللہ المثال الاعلی، اللہ کے لیے اعلیٰ مثال۔ صرف بات سمجھانے کے لیے، یہ بات سننے میں آتی ہے، یہاں من مرضیاں کرو، آگے دیکھی جائے گی۔ کیا دیکھی جائے گی؟ یہاں پر کوئی مطلب ہے کہ ایف اے، ایم اے، بی اے کا امتحان اگر کوئی فیل ہو جاتا ہے، وہ یہ کہتا ہوا اچھا لگتا ہے کہ دیکھی جائے گی، اگلے سال پھر بھیج دیں گے، یار کیا ہے، نہیں دیا امتحان، اگلے سال دوبارہ تیاری کر کے بھیج دیں گے داخلہ، وہ سمجھ میں آتی ہے۔ لیکن آپ کو اور میرا یہ دنیا میں جو ہم امتحان، یہ ہم جو گزار رہے ہیں زندگی، یہ امتحان کیسا ہے؟ کیا اگلے سال یا اگلی زندگی میں یہ 70 80 100 سال گزار کر کیا اگلے 100 سال ہمیں مل جائیں گے تیاری کے لیے؟ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں جہنمیوں کے بارے میں، وہ کہیں گے یا اللہ ہمیں واپس بھیج دے، ہم اب نیک بن کی زندگی گزاریں گے۔ اللہ اکبر۔ اگر واپس بھیجا جاتا تو اس شہید کو بھیجا جاتا جس کے بارے میں فرمایا کہ اللہ ان سے پوچھتے ہیں میرے بندے، آپ اپنے خون کا آخری قطرہ تک بہا کر میرے پاس آ چکے ہیں، اور یہ آپ کے لیے جنت، یہ مہمانی، کیا ابھی بھی کوئی خواہش ہے؟ کہا یا اللہ ایک خواہش ہے۔ کہا سب کچھ تو دے دیا، اور کیا خواہش؟ نے کہا یا اللہ مجھے دوبارہ زندگی دے، میں دوبارہ تیرے راستے میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے آؤں، اس میں جو لذت ہے
وہ کسی اور چیز میں نہیں۔ اللہ فرمائیں گے کہ میرے اصول میں یہ بات نہیں ہے۔ کسی کو یعنی دوبارہ دنیا میں نہیں بھیجا جاتا، کسی کو دوبارہ دنیا میں اگر بھیجا جاتا تو اس شہید کو اجازت دے دی جاتی۔ یہاں پر ان لوگوں کی بھی نفی ہے جنہوں نے یہ ڈھکوسلے پھیلا رکھے ہیں، جمعرات کو روحیں آتی ہیں، بیٹھتی ہیں، مانگتی ہیں، او بھائی اللہ سے ڈرو۔ روح کے دو ٹھکانے، یا وہ جنتی ہے یا جہنمی ہے، تیسرا ہے کوئی ٹھکانا؟ اگر جنتی ہے تو وہ جنت کے وہاں پہ نعمتیں چھوڑ کر یہ بیماریوں سے بھرا ہوا برائلر مرغی کھانے یہاں آئے گا جمعرات کو۔ اگر تو وہ جہنمی روح تھی تو کیا جہنم کے داروغے اس کو وہاں سے نکلنے دیں گے؟ جو ہتھوڑے لے کر کھڑے ہیں، کیا نکل کر اس کو آنے دیں گے؟ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہیں بھی ہمیں ان کی احادیث میں، قرآن کے 30 پاروں میں کوئی ایسی بات ہمیں نہیں ملتی۔ یہ بعد کی باتیں۔ میں بھی آپ سے کوئی بات کروں، میری بات کی کوئی اہمیت نہیں۔ ہاں اہمیت اس چیز کی ہے جو میں کہہ رہا ہوں، آیت حدیث، آیت نمبر، حدیث نمبر، اللہ کے قرآن کی فلاں پارے کی فلاں آیت نمبر، اس کی اہمیت ہے۔ احادیث میں سے بخاری شریف جلد نمبر 2 حدیث نمبر 200، اس کی اہمیت ہے۔ باتیں تو بہت مل جاتی ہیں کرنے کی، او جی فلاں نے یہ فرمایا فلاں، او بھائی کہاں؟ اہمیت دو چیزوں کی ہے دنیا میں، یا قرآن یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ قرآن سے بڑی کتاب مجھے بتا دو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا پیر مجھے بتا دو۔ پیر کا کیا معنی ہوتا ہے؟ رہنما، رہبر، مرشد، راستہ دکھانے والا۔ میرے سے ایک بندہ پوچھے تھے، میرے فلاں پیر صاحب ہیں، میں فلاں کی بیعت ہوں، آپ کے پیر صاحب ہیں؟ میں نے کہا جی میرے وہ پیر ہیں، اگر آپ ان کا انکار کرو گے تو یہ نہیں قبول کرے گا اللہ، بالکل آپ بالکل دھتکارے جاؤ گے اس ٹائم۔ ہاں ایسے کون سے پیر صاحب ہیں؟ میں نے کہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیر ہیں، قرآن ہمارا پیر ہے۔ ایک پیر میں کوئی نقص ہو اس کو چھوڑ کر دوسری طرف جانے کو دل کرتا ہے۔ قرآن میں کون سا نقص تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کون سا نقص تھا جو ہم نے ان دونوں کو چھوڑ کر اور پیر بنائے ہوئے ہیں؟ آپ کے لیے اور میرے لیے لمحہ فکریہ۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ سب سے پہلے کہنے والے کو، پھر ہم سب سننے والوں کو قرآن اور سنت کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو یہ کل قربانی کا دن ہے، صرف اللہ کی رضا رکھیں، اس میں کوئی دکھلاوا نہیں، کسی کی راضی یا ناراضگی کی پرواہ نہ کریں۔ انشاءاللہ اللہ آپ کو بہت زیادہ رنگ لگائے گا۔ اور اللہ نہ خواستہ آپ نے اللہ رسول کی رضا کو چھوڑ کر لوگوں کی رضا کی پرواہ کی، پھر انہی لوگوں کے تھرو بندہ ذلیل ہوتا ہے۔ یہ یاد رکھیے گا۔ اللہ سب سے پہلے کہنے والے کو، پھر ہم سب سننے والوں کو اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر، اخلاق پر، سنت پر عمل کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔